خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آج کے صاحب صدر محبوب ظفر بھائی وہ کہا کرتے ہیں کہ افتخار ادب، تو وہ میں تو جسارت نہیں کر سکتا۔ تو جناب افتخار عارف۔ سمجھیے ہمارے ذرا سے بات کی نظرین کی، مگر ان کی کتاب بے آب نیل آئی تھی، بر آب نیل اور رچنا وغیرہ، اور اپنی لفظیات اور لغت کے اعتبار سے وہ ایک نیا تجربہ تھا، اور وہ فوری طور پر لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی۔ ابھی 70 کی دہائی جو ہے، میں یہ کہتا ہوں بہت ہی دیانتداری کے ساتھ کہ بہت ہی مشکل لوگ اس زمانے میں تھے۔ اگر آپ شروع کریں اور عبید اللہ علیم اور فہمید ریاض اور یعنی لکھ چکے تھے مگر نمایاں ہوئے، اور ادیم ہاشمی اور امجد اور خالد اور نجیب اور علی اور احسان اکبر اور حسن یہاں وغیرہ وغیرہ، تو ہم لوگ سب 70 کی دہائی کے لوگ ہیں۔ نسیم سحر، یہ حضرت، تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ذرا سی روایت سے ہٹ کر لغت استعمال کرنا شروع کی۔ اچھا، سب لوگ ایک طرح کا کام نہیں کرتے، سب لوگ ایک دوسرے سے مختلف کام کرتے ہیں، اور ہمیں یعنی مثلا مجھے ایک اپنا میں ایک کنزرویٹو آدمی ہوں، اور ایک خاص طرح کی کلاسیکی روایت سے جڑا رہنا چاہتا ہوں۔ رہ پاتا ہوں نہیں رہ پاتا ہوں مجھے نہیں معلوم، لیکن رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میری لفظیات اور میری لغت اور میری شعری جو بھی تھوڑی بہت بساط ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ یہ پروین ہے، فرض کیجیے خالد احمد ہیں، یہ بالکل ایک اور طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ وہ کوئی تبدیل کریں چیزوں کو، لفظوں کو بدلیں، اور اسی سے کوئی اب اس سے ایک التباس پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات غرابت لفظی کبھی کبھی التباس تازگی پیدا کرتی، کہ آپ نے کوئی غلط لفظ، ایک غریب لفظ استعمال کیا، اور اس سے آپ نے ایک تازہ کاری کا احساس پیدا کیا۔ کبھی یہ کام اچھا لگ جاتا ہے اور کبھی یہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں مثلا موم بتیوں کا لفظ آیا ایک، فرض کیجیے 10-12 موم بتیاں لوگ لے کے آ گئے فوراً، اور انہوں نے کوئی لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کھڑامیں لکھنی شروع کر دی، کسی نے چٹائیاں لکھنی شروع کر دیں، کسی نے بوریے لکھنے لفظ۔ اچھا، ہر لفظ اپنا ایک خاندان رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی اچھے سے جس کو آپ، اور کوئی لفظ جو ہے وہ شاعرانہ نہیں ہوتا، یا آپ کا استعمال ہوتا ہے جو اس کو شاعرانہ بناتا ہے، وگرنہ تو آپ کوئی سا بھی لفظ استعمال کریں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے شاعر ہیں اردو کے جنہوں نے سب وہ لفظ استعمال کیے جو حافظ نے استعمال کیے، اور ایک شعر ایسا نہیں کہا جو حافظ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظوں کو بہت ہی خلاقانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ان لوگوں میں ہے کہ انہوں نے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، میں ان کو دیکھتا ہوں، اور جو یعنی مجھے تو یہ کوئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا شعراء میں، مثلا نسیم سحر اور قیوم طاہر میں جب لڑائی ہوتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے اندر جھگڑا ہے، اور ان کا فساد کا مجھ کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب رہے ہیں کہ جب ان کے ہاں فصل پیدا ہوتی ہے تو مجھ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو شعر پڑھے جاتے ہوتے ہیں، میں کوئی 40-50 بدترین جو احترام ہوتا ہے وہ عمر کا ہوتا ہے، کہ کوئی آدمی کیونکہ 80 برس کا ہو گیا تو اب اس کا احترام کیجیے۔ ارے بھائی، آپ نے اگر 80 برس
شعر کہیں اور 50 برس سے خراب شعر کہہ رہے ہیں تو آپ کا احترام نہیں ہو سکتا. یعنی صرف اس لیے آپ کو داد دی جائے کہ آپ ضعیف ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اگر آپ نے اچھا شعر نہیں کہا ہے تو آپ کو داد نہیں ملے گی, اگر آپ نے اچھا شعر کہا ہے تو آپ کو داد ملے گی. تو جو قیوم ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا, یعنی میں اس کو پڑھ رہا ہوں, یہ جو پہلی جس زمانے میں یہ باہر تھے, میں بھی باہر تھا, اور ظاہر ہے کہ جو شعر کہہ رہا ہوتا ہے اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پتہ کرے کہ جو اس کے ہمس رہے ہیں وہ کیسا لکھ رہے ہیں. اور ہمارے زمانے میں تو یہ دعا ہوتی تھی کہ پروردگار عالم علیم نے اچھا شعر کہا ہے, تو اب وہ یہ بیٹھا ہوا ہے علی, یہ بتائے گا آپ کو کہ ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے مصرع. ایک بھی شعر اگر کسی کا آ گیا ہے, پروین نے کوئی غزل کہی ہے, سربت نے کوئی غزل کہی ہے, جمال نے کوئی تازہ شعر کہا ہے, تو ہم سناتے تھے ایک دوسرے کو. ہم میں سے اب جیسے علیم سینئر تھے, مگر جس وقت ہم شعر سن رہے ہوتے تھے اور اس میں منصبوں کا اور ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا تھا. سلیم کوثر ہمارے یہاں ہوتے تھے اور تاجدار عادل اور ایوب خاور وغیرہ, تو ہم سب ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے قوت کشید کر رہے ہوتے تھے اور سیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ بھی اچھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے, کوئی کہے کہ میں نے ایسے نہیں کیا, یہ ہوتا نہیں, ہو سکتا نہیں ہے. کہ ابھی شروع میں کہا گیا کہ بہت اچھے مضمون دونوں پڑھے گئے, اور بھی آپ نے اچھا مضمون پڑھا, اور ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تعریف وغیرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ پارٹی کے آدمی ہیں تو کوئی پوچھتے ہیں وہ جانثاروں کو, تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو, تو ان کو تو کرنی چاہیے. تو میں ان کی غزل پڑھتا ہوں, شوق سے پڑھتا تھا. جیسے ادیم کی غزل آتی تھی, ادیم الگ سے شعر لکھتا ہوتا تھا, اور اس کی یعنی چوکاتا بھی تھا اور روایت میں رہتا بھی تھا, پوری دسترس اس کو شعر پہ ہوتی تھی. جیسے خواتین میں ہماری پروین تھی, ان کو پکا سارا کام جو تھا اس کا شعر کا اور اسے سب آتا تھا. ان کو اب یہ یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں ڈرا نہیں رہا ہوں, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک عمر آتی ہے جس کے بعد تخلیقی صلاحیت ساری دنیا میں ہے یہ کہ وہ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے, اور جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں اور جتنا کام ہوا ہے اس سلسلے میں کہ تخلیقی سرگرمی یعنی استثناء ہوتے ہیں, مگر یعنی مثلا میں نے بہت دیر سے شعر نہیں لکھا, اور میں چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں شاید. کوئی اگر میں قلم کاغذ لے کے بیٹھوں اور آپ مجھے مصرع دے دیں اور میں 10 شعر آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن مجھے خواہش نہیں ہوتی کوئی بالکل. اور یہ جو توفیق شعر وغیرہ جو ہے, اس کے بارے میں نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توفیق شعر اللہ کی طرف سے اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی نیت ٹھیک ہو. اگر آپ نیت کریں گے, محنت کریں گے, تو پروردگار عالم آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. ایسے نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن ٹپ سے آپ کو کوئی توفیق ہو جائے گی کہ آپ, اور وہ جو آمد کا تصور ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آپ کو رواں ہو جاتے ہیں, آپ ہوتا ہوگا, یہ میرا تجربہ نہیں ہے. یہ میرا تجربہ تو بالکل, میں تو اس طرح یعنی میں تو شاید کبھی کبھی مجھے یہ خیال گزرتا ہے, میں نے ایک دفعہ محبوب خزاں صاحب سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں شاعر ہوں بھی کہ نہیں ہوں, اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں مصرع کہہ رہا ہوتا ہوں اور مجھے اس کی وزن کی گرفت نہیں ہو پاتی. یہ جو ہیں قبلہ عالم جن کا نام قیوم طاہر ہے, یہ ایک کام کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم یہ کتنا عروج جانتے ہیں, مگر یہ ضیافات ان کی مصروں میں ضیافات نظر آتے ہیں. اب یہ ضیافات یہ عمدن استعمال کرتے ہیں یا ان کے اندر لہن کی صورت ایسی ہی ہے کہ مصرع اسی طرح سے ڈھلا ڈھلایا آتا ہے جیسے یہ لکھتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا.
ہر شعر کہنے والے کا طریقہ بالکل جداگانہ ہوتا ہے. مجھ کو نہیں آتا, مجھ کو بالکل عروج نہیں آتا. میں آپ یقین کیجئے گا کہ میری گرفت سے مصرع نکل جاتا ہے. اتنی میری عمر ہو گئی شعر کہتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے, اور میری کوئی کتاب میں نے شائع ہونے کے لیے نہیں دی جب تک کسی یعنی شان الحق حقی نے یا مشرق خواجہ صاحب نے اس کو اجازت نہیں دی کہ بھائی. تو میں ان سے کہتا تھا دیکھیے یہ اچھا, وہ نشاندہی بھی کہتے تھے کہ یہ تم نے دیکھو افتخار آپ نے یہ خد و خال کیا لکھا ہوا ہے, تو مشدد ہے. تو میں نے کہا کہ حقی بھائی جانے دیجیے, اس کو جانے دیجیے. خد و خال ٹھیک ہے, کہ تم نے یہ افتخار عارف کیا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا حقی بھائی اب لکھ دیا ہے, اب اس کو جانے دیجیے. اب میں کہاں افتخار عارف نکالتا پھروں گا ایسے سے. تو مطلب مجھے نہیں آتا عروج, مگر میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ سے ایک میری گزارش ہے, غزل کہنے والے لوگ, یعنی میں 1 2 3 4 5, اب میں 5 شعروں تک تو میں ٹھیک رہتا ہوں, پھر میں رپٹ جاتا ہوں. اچھا لفظ اور میں لکھتا جاتا ہوں, لیکن وہ بکواس ہوتا ہے بالکل کمپلیٹ, معاف کیجیے گا, کمپلیٹ شٹ کوئی جیسا کہتے ہیں نا. And then I edit it out. اور جو لوگ اپنا مصرع کاٹنا نہیں جانتے وہ شعر نہیں کہہ سکتے, ہے نہیں. اس لیے کہ ہر چیز آپ شعر آپ لکھتے ہو, تو اس نے کہیں کسی نے کہیں باہر والے نے کسی نے کہا ہوا ہے کہ جو اپنے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے وہ شعر نہیں کہہ سکتے. یہ اس نے کہا, اتنا اس کو ایگزیجریٹ کیا ہے, مگر ایسے ہی ہے کہ جو مصرع آپ لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ شام کو مصرع لکھتے ہیں بہت قوت کے ساتھ, سویرے بانو ہوتا ہے بھوسا ہے بالکل, اور آپ اس کو نکال دیتے. تو نکالنا سیکھیے, کوئی بالکل یعنی تعداد میں اضافہ دیکھیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے 2123 شعر ہیں غالب کے, اور 312 یا 14 یا 18 شعر متروک ہیں, سب ملا کے 2321 شعر ہیں. اب ہمارے دوست جناب جنید آذر روزانہ 2321 شعر کہہ رہے ہیں. تو 2321 شعر میں نہیں رکھا کچھ. اصل بات جو ہے وہ کیا بات آپ نے کہی ہے. دیکھیے اتنی چھوٹی سی, میں نے غالب کی آپ کو مثال دی, اس کے آپ کے سامنے کے کچھ شاعر ہیں, محبوب خزاں ہے جیسے, اتنی سی کتاب ہے, اکیلی بستی ہے, پتلی سی کتاب. جان نے اپنی زندگی میں 60 برس کی 61 برس کی عمر میں پہلا مجموعہ ان کا مرحوم کا جمع تھا. شاعر جو ہے 61 برس کی عمر میں ساری زندگی شعر کہے اس نے, اور اچھا بعد میں جو کچھ چھپ رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے, وہ تو ان کے دوست اور احباب اور کہ یہ چھوڑ گئے تھے اور یہ چھوڑ گئے تھے, وہ جواب دہ نہیں ہے اس کا. وہ تو صرف شاید کا جواب دے جو اس نے اس کی زندگی میں شائع ہوا ہے نا. ابھی دیکھیے علی اکبر بیٹھے ہوئے, علیم کی تیسری کتاب چھپی, اب اس میں 2-4 مصرے ادھر ادھر ہو گئے. علیم ذمہ دار نہیں ہے, جس نے بھی پروف ریڈنگ کی ہے وہ ذمہ دار ہے, جس نے نقل کیا وہ ذمہ دار ہے. تو بالکل یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے گا, تعداد جو ہے یہ میٹر کرتی ہے, مگر کتنی. سب سے زیادہ شعر تو فارسی میں فردوسی نے ہی لکھے نہیں, حافظ کا دیوان اتنا سا ہے, ان کی دم پہ بیٹھا ہوا ہے سب کی. سب سے بڑا شاعر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی فارسی کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ, لیکن غالب آپ سب کہتے ہیں کہ شاید اتنا سا دیوان ہے اس کا. لیکن تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بہت ہی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ زمینیں نکالتے ہیں,
اور اپنی زمینوں میں شیخ، یہ جو زمینیں نکالنا جو ہے اس کا آدھا کام تو غزل میں زمین کا ہے. اچھا آپ بڑی سے بڑی زمین لیں گے اگر اس پہ، یعنی بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے صرف زمینوں میں ہی شعر لکھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زمینیں نکالنا، جب آپ اپنی زمین نکالیں گے تو آپ اپنی لغت بھی نئی لکھنے کی کوشش کریں گے، اس کا لحن بھی مختلف ہو جائے گا، ممکن ہے اس کی بحر بھی مختلف ہو جائے، اس کا آہنگ مختلف ہو جائے، جو آپ کے یہاں ہوتا ہے تو آپ اس پہ قائم رہیے، وہ آپ کی خوبی ہے، آپ کا ہنر ہے، اور آپ کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے. اور دیکھیے اتنے برس تک آپ کی تخلیقی صلاحیت سلامت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور باقی یہ کہ آپ بہت ہنسمکھ ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں، یہ فرحت عباس صاحب کا مسئلہ ہوگا، ہمارا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے لکھا کیا ہے. اگر آپ نے اچھا لکھا ہے، آپ ہر ایک سے خوش خلقی سے ملتے، یہ ایک اچھی بات ہے. مجلسی طور پر آپ ایک مہذب آدمی ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے. جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بات پر فساد برپا کرنا، فتنہ برپا کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھے انسانوں کی دلیل نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں بڑے بڑے شعراء میں ہم نے دیکھا ہے جو ہنگامے وہ کرتے ہیں، اور کبھی مشاعرے سے پہلے، کبھی مشاعرے کے بعد نشستوں میں وغیرہ وغیرہ. آپ سے کوئی ایسی بات منسوب نہیں ہے، اور اگر سعودی عرب میں آپ نے کی ہوتی تو آپ کا سر قلم ہو جاتا. اچھا، اور لہن آپ کا بہت اچھا ہے، لہن آپ کا بہت اچھا ہے، آہنگ آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کی لغت. دیکھیے جس کو لفظی، ابھی دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں نام نہیں لیتا ہوں، اگر آپ لفظ شماری کریں کہ ان کی غزل میں مجموعی طور پہ کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں. میں کبھی مذاق میں کسی کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ کبھی خواب کو موسم کے آگے باندھ دیتے ہیں، کبھی موسم کو خواب کے آگے باندھ دیتے ہیں، کبھی شیتل کو کومل کے آگے باندھ دیتے ہیں، کبھی کومل کو نرمل کے آگے باندھ دیتے ہیں. دس از ناٹ پوئٹری. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اور یہ جو غزل کا کام ہے لوگ بہت آسان وغیرہ. اچھا، جتنی دیر سے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں 80 برس پہلے، اس وقت سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ غزل جو ہے یہ بڑی بیہودہ چیز ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اچھا، مگر یہ ختم ہو کے نہیں دیتی، اور 2-4 سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم، میں حاضر ہوں. اچھا، اب وہ کوئی، ابھی دیکھیے کتنا بڑا نظم کا شاعر ہے، بلا شبہ وہ سب قابل منزلت ہے. اچھا، یہ ہائیکو کا شوق ان کو ہوا. اچھا، یہ ہائیکو کا شوق جاپانیوں نے دلوایا ان کو. یہ جو جاپانی تھے یہ 20 روپے دیتے تھے مشاعرے میں آنے کے، چنانچہ سارے شہر کو انہوں نے ہائیکو پہ لگا دیا. اچھا، ایک دفعہ مجھے بھی گھیر لے گئے، تو میں نے کہا کہ مجھے، اچھا وہ میں کیونکہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا، میری منصبی ذمہ داری تھی کہ میں چلا گیا وہاں، تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی میں پڑھوں تو صحیح ہائیکو ہے کیا. خیر وہ میں نے ہائیکو پڑھے، یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو میں نے ایک ہائیکو کہا کہ لکھوں 5-7-5 والا قصہ، یعنی وہ جو اوریجنل 5-7-5 والا سلیبس کا قصہ ہے. لکھوں ہائیکو، سوچ رہا ہوں کب سے میں، لیکن کائے کو. تو بھائی کائے کو ہائیکو لکھنا. اچھا، اب وہ جو خاور ہمارا ایک دوست تھا، نہیں خاور، وہ یہ کام کرتا تھا. اچھا، وہ خاور بیٹھ گئے، سفارت خانے کے بعد پیسے ختم ہو گئے اور ہائیکو بھی ختم ہو گیا. اب کوئی ہائیکو نہیں لکھ رہا. اچھا، میں نے دیکھا اصغر عابد، اللہ ان کو عمر دے صحت دے، انہوں نے 2-4 ہائیکو لکھے ہوئے تھے. نسیم سحر، قیوم طاہر، اصغر عابد، یہ اچھا اب وہ آئے وزیر آغا صاحب. وزیر آغا صاحب نے ان سب کو لگا دیا عیسائیوں پہ
اچھا روزانہ ایک ہر آدمی جو ہے بشیر سیفی اور نصیب زہر اور غلام جیلانی اصغر اور انور صدیق اور شاہد سیدائی، یعنی ہمارے ہاں کبھی ہم نے نظم چلی، دیکھیے نظم چلی، آزاد نظم چلی، مغرب سے آئی تھی وہ چلی، اور آپ کیا قصیدہ تھا وہ نہیں چلا، آپ کیا مثنوی تھی نہیں چلی، اچھا رباعی تھی تو جنید سیٹھی کے علاوہ کوئی نہیں لکھ رہا، اچھا اختر عثمان وہ لکھتے رہتے ہیں، نسیم سحر، اچھا نصیر زندہ جس طریقے سے پڑھتے ہیں مجھ کو یہ خیال رہتا پروردگار عالم ان کو زندہ رکھ کہ یہ زندہ رہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا وہ بہت، مگر میں آپ سے عرض کروں اس کی جو نعتیہ اور منقبتی رباعیاں ہیں بہت اچھی، اس کی یہ جو ابھی اس کا مجموعہ آیا اختر عثمان کا بہت اچھا ہے۔ تو آپ کی کچھ اصناف ہیں جو متروک ہو گئی ہیں، جیسے مثنوی پہلے لکھی جاتی تھی اب نہیں لکھی جا رہی ایسے۔ اچھا مسدس مرثی میں لکھا جاتا تھا، ابھی بھی لکھا جا رہا ہے۔ نثری نظم افتخار عارف سمیت بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور آج بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم نہ لکھیں، لیکن ہم اس کے قائل ہیں اس لیے کہ بہت اچھی نثری نظم لکھی گئی ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھی شاعری اگر کسی صنف میں آ گئی ہے تو وہی اس کا جواز ہے۔ اگر فرض کیجئے احمد حمیش نے اچھی نثری نظم لکھی ہے، اور مبارک احمد نے اور قمر جمیل نے اچھی نثری نظمیں لکھی ہیں، یا عذر عباس اور تنویر انجم اور سدرہ زہر عمران، ان لوگوں نے نثری نظمیں اچھی، سرود اچھی نظمیں لکھی ہیں، تو نثری نظم لکھنی چاہیے۔ اچھا مجھ کو نہیں آتا لکھنا تو بھائی میں نہ لکھوں، مجھے غزل لکھنی آتی، اگر میں یہ زوم ہے مجھے کہ میں غزل لکھ سکتا تو میں غزل لکھوں۔ تو آپ یہ اچھا یہ سوچئے بھی، دیکھیے میں یہ ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہر آدمی کو، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے ہر آدمی کو پروردگار عالم نے کوئی تخلیق کا جوہر دیا ہوا ہے۔ فرض کیجئے 1 کلو مکھن آپ کو دیا گیا ہے، اب 1 کلو مکھن آپ کتنے ٹوسٹ پر لگائیں گے؟ اچھا فرض کیجئے ایک وقت آئے گا کہ صرف چھری پھیرتے رہیں گے بالکل، یعنی کوئی اس میں رس نہیں ہوگا، کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس چھری آپ پھینکیں، کیونکہ آپ کو آتا ہے تو اب آپ نے لکھ لیا کہ یہ ہے ردیف اور یہ ہے قافیہ اور یہ میں غزل کہوں گا۔ تو ایسے غزل اگر ہوتی تو پھر بہت ہو رہی ہوتی۔ ردیف اور قافیہ یہ غزل کا حسن بھی ہے، یہ اس کا بہت نالائق آدمی آسانی سے اچھی غزل کہہ سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہے۔ غزل میں کبھی کیسا آدمی جو ہے وہ اچھا شعر کہتا ہے، وگرنہ تو 1 2 3 4 5 نہیں، سب خطائیں میری معاف کرو، یعنی یہ بھی ہوتا ہے۔ اور نعرے سے چلا اور آرے پہنچا، اور آرے سے چلا اور نعرے پہنچا، تو یہ تو اس طرح کی قافیہ پامائی سے تو غزل نہیں ہوتی۔ غزل پیوست ہوتی ہے، مصرع کیسا ہونا چاہیے، لفظ کیسا ہونا چاہیے، کون سے لفظ کا خاندان کس خاندان سے ملتا جلتا ہے، اس کے تناسبات کیا ہیں، اس کی رعایتیں کیا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کیونکہ کوئی پیشہ ور نقاد ان کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو ان کو بھی سنانا چاہیے کہ جو ہمارے مدرس نقاد ہیں پروردگار عالم ان سے شاعروں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے لنگوسٹک فلسفی میں، ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ فرض کیجئے ساختیات اور پس ساختیات اور نو آبادیاتی نظام اور مابعد نو آبادیات، جدیدیت اور مابعد جدیدیت۔ اللہ مجھے معاف کرے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، میں تو فلسفے کا طالب علم ہوں، یعنی میں نے تو ماسٹرز کی ڈگری اس ڈسپلن میں لی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا یہ
میں تو بھائی سیدھا سیدھا شعر ردیف یہ ہے غزل یہ ہے یہ کر لیتا ہوں. تو اس چکروں میں بالکل نہ پڑیے گا اور آپ اپنا شعر کہیے, محنت سے انتخاب کیجیے. اچھا کلیات ضرور چھاپیے مگر اب ایک انتخاب کیجیے اور اس میں کبھی بھی نسیم سحر سے اور فرد سے مشورہ نہ کیجیے گا. ہم نے جب مشاعرے پڑھنے شروع کیے تو ہم سے ہمارے ایک بزرگ نے کہا, افتخار جب بھی کوئی شاعر دوست تم سے مشاعرے میں کسی غزل کی فرمائش کرے بالکل وہ غزل نہیں پڑھنی. بالکل وہ غزل نہیں پڑھنی جس کی وہ فرمائش کر رہا, جو تمہارا جی چاہے. میں نے جناب ایک غزل کہی اور میں نے کہا کہ میں یہ پڑھوں گا, تو مجھ سے اللہ بخشے علی صاحب کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ ابھی میں نیا پڑھنے لگا تھا باہر مشاعرے, تو میں نے کہا میں یہ پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ غزل نہ پڑھنا. تو میں نے کہا کہ نہیں سر یہ میں نے تازہ کہی. انہوں نے کہا کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم, خیر وہ میں نے جا کے پڑھ دی. اب وہ مجھے بعد میں انہوں نے ڈانٹا واٹا جیسے ہوتا ہے بزرگ ڈانٹتے. تو کہنے لگے وہ غزل جس کا مصرع سامعین اٹھا نہ سکے مشاعرے میں نہیں پڑھتے. اچھا یہ بات انہوں نے کہی. اب میں نے گرا میں باندھ لی کہ بھائی یہ بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مصرع اٹھایا نہ جا سکے. اب یہ جو آپ زحاف نکال کے مصرع پڑھتے ہیں نا, یہ مصرع اٹھایا نہیں جاتا, بھاری ہوتے ہیں. اس کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے. یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور لیکن اور مشاعرے کے لیے بالکل خیال ہی نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کا جی چاہے وہ آپ لکھیں. میں نے بیٹے ایک دفعہ میں مشاعرہ پڑھا تھا, میں نے لکھا آپ کے میں نے کتاب مساوات ایک ایک ورق پڑھ کے دیکھی متن میں جانے کیا کچھ لکھا ہے. میں کہا حاشیہ مختلف ہے. اچھا اب یہ میں لکھا. میرے برابر میں راز مراد آبادی صاحب مرحوم بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ گالیاں بکتے تھے, باقاعدہ اپنے چھوٹوں کو گالیوں سے مخاطب کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے گالی دے کے کہا کہ ابے متن. تو میں نے کہا کہ میں نے کتاب مساوات ایک ایک ورق پڑھ کے دیکھی, جانے کیا کچھ متن میں کہا ہے مگر حاشیہ مختلف ہے. حقی صاحب میرے برابر میں صدارت فرما رہے تھے. کہنے لگے بھئی افتخار متن. میں نے کہا خواتین و حضرات میں نے پہلے متن لکھا تھا, انہوں نے کہا متن. اب میں نے متن باندھا, اب یہ کہہ رہے ہیں متن. اب یہ بزرگ بتائیں, فیصلہ کریں کہ میں کیا پڑھوں. تو کسی کی رائے نہ لیں بالکل, اور ہم اثروں کی رائے تو بالکل نہ لیں, اس لیے کہ آپ کو بالکل مروا دیں گے راستے میں. تو اور شعر لکھے, آپ نے بہت اچھا شعر لکھا ہے, تواتر سے اچھا شعر لکھا ہے. اپنا انتخاب کیجیے, انتخاب کسی اور کو کرنے نہ دیجیے, خود انتخاب کیجیے. اور جیسے آپ کے جو دوست شاعری یعنی نقاد, دیکھیے نقاد جیسے یہ ہے, اس نوجوان نے نعت پہ کام کیا ہوا ہے نا آپ نے, اس کا نعت پہ اچھا کام ہے. تو اس طرح کے جو نقاد ہوتے ہیں جو جن کا کوئی یہاں سینے میں دل ہو, یہ جو درسی کتابوں کو سامنے رکھ کر کہ لسانیاتی تھیوریاں لے کر اور شعریات مشرق کے تناظر میں مشرق کی اصناف سخن کا جائزہ لیا جانا چاہیے. ہے نا کہ بھئی ابھی انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیے کہ بھئی خیال آفرینی کیا ہوتی ہے, رعایت لفظی کیا ہوتی ہے, مضمون آفرینی کیا ہوتی ہے, کیسے کیسے بنائے جاتے ہیں مصرے, کیسی رعایتیں کیسے رکھی جاتی ہیں, صنعتیں کیسے رکھی جاتی ہیں, بیان کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے. یہ سب آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. اور ہم نے تو لغت ہم نے تو عروض پڑھ کے شاعری نہیں کی نا. آپ نے تو عروض پڑھ کے تو شعر نہیں لکھا, آپ کو اللہ نے توفیق دی, آپ نے شعر لکھا. شعر لکھے جائیے. اور اب آپ دیکھیے, اب آپ پر یہ فرض عائد ہے کہ آپ نسیم سحر کی شام پذیرائی کریں, ہے نا, اس لیے کہ اب ان کی باری ہے. میں یہ اس لیے کہ دیکھیے مطلب یہ کہ کوئی میں کہتا تھا کہ ہمارے ایک دوست میں نام ان کا نہیں لیتا,
وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم خود اپنی تعریف کریں گے تو کوئی دوسرا کرے گا نا تو اب بالکل نسیم صاحب کا کرنا نسیم کا کریں گے اور انشاءاللہ. اور آخر جو فرحت اس قدر پیسہ کما رہے ہیں تو یہ کہاں جائے گا آخر ہم ہی لوگ اس کو تباہ کریں گے. ہمارے بیٹے ایک دوست تھے, آپ لوگوں میں سے نہیں معلوم ان لوگوں میں سے کون تھا, ایک ساتھ تھے شوکت کاظمی, بہت مشہور آدمی, الائٹ بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے وہ. جب وہ پریزیڈنٹ ہو کے آئے تو انہوں نے مشتاق احمد یوسی صاحب کے اعزاز میں اسلام آباد میں ایک تقریب رکھی اور ان سے یوسی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی صدارت کون کرے. انہوں نے میرا نام لے لیا. اب مجھے انہوں نے فون کیا, میں نے کہا سر آپ کیسی باتیں کرتے, ضیاء جالندھری صاحب حیات تھے, آپ ان سے کہیے آغا ناصر صاحب ہیں وہ کریں, میں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کیسے کروں گا, ممتاز مفتی صاحب ہیں وہ کریں. تو کہ نہیں وہ یوسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افتخار سے کہیے وہ کرتے. خیر میں چلا گیا. تو اب یہ سمجھیے وہ پریزیڈنٹ تھے الائٹ بینک آف پاکستان کے. تو میں نے کہا خواتین حضرات اب مجھے معلوم نہیں, شوکت کاظمی صاحب نئے نئے صدر ہوئے ہیں, میں نے یہ دیکھا کہ جس آدمی نے اردو کے حق میں آواز اٹھائی اس کا زوال ضرور ہوا چاہے وہ بہادر شاہ ظفر ہو, باجوڑ علی شاہ ہو, آغا حسن آبدی ہو. اب میں شوکت کاظمی صاحب آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. ارے جناب 6 مہینے کے بعد وہ گرفتار ہو گئے اور لاہور کے ایئرپورٹ سے میں نکل رہا تھا اور پولیس ان کو لے کے نکل رہی تھی. میں بھی اسی خیر میں نے جا کر ان کو سلام کیا تو وہ مسلسل ہنسے جا رہے تھے. اچھا مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ کیوں ہنس رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ افتخار میاں میں جب یہ سب سوچتا ہوں تو مجھے آپ کا جملہ یاد آتا ہے جملہ تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرحت کا پیسہ آخر ہم ہی لوگ کھائیں گے, نہیں کچھ. اللہ ان کو سلامت رکھے, زندہ رکھے. بہت لحاظ کرتے ہیں اور یہ بہت غنیمت آدمی ہیں اور میں ان سے بہت عام. خیر مومن کا ایک بہت ہی اچھا شعر ہے, مومن آیا ہے تیری محفل میں, مومن آیا ہے تیری محفل میں, صحبت آدمی مبارک ہو. تو صحبت آدمی مبارک ہو آپ کو. بہت اللہ نے آپ کو عزت بخشی. دیکھیے اتنے دوست جمع ہیں اور سب آپ کی محبت میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے اپنا وقت دیا ہے, محبت سے آپ کو سن رہے ہیں. ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کی خوشی سے خوش ہیں, ہے نہیں. اللہ کا شکر ہے بہت. اور یہ کس کو نصیب ہوتی ہے ایسی محبت. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور بس آپ چاہنے والوں کو سلامت رکھے اور اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں, ہم آپ لوگ سب مل جل کے بیٹھتے رہیں. بہت مہربانی, اللہ سلامت کرے. ٹھیک ہو گیا بھائی.